کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے سفر میں جو پہیہ ہر جگہ نظر آتا ہے وہ کہاں سے آیا؟ اس کی ابتدائی شکل کیا تھی اور ہم کس طرح اس کے ذریعے دنیا کو بدلنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں نا؟ تو پھر اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے پہیہ کے ایجاد کی کہانی اور اس اہم ترین ایجاد کے بعد جدید سفری سہولیات کی ترقی کی تاریخ۔ پہیہ ایک ایسی ایجاد جس نے زمانے کے راستے بدل ڈالے۔ اس کی شروعات انتہائی حیرت انگیز اور مشکل سفر سے ہوئی تھی۔ یعنی ایک وقت تھا جب انسان کے خوابوں میں صرف ایک چیز تھی، یعنی رفتار۔ ایک خواب کے فاصلے ختم ہوں کہ انسان اپنی مرضی سے سفر کر سکے۔ یوں یہ کہانی بنتی ہے جدوجہد کی، ارتقاء کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے اس دنیا کو پہیوں پر سوار کیا۔ تو چلیے ماضی کے دھندلکوں میں جانتے ہیں پہیہ کی کہانی کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا تھا۔ تو دوستو، پہلے پہیے کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا، تقریباً 3500 قبل مسیح میں میسوپوٹامیہ یعنی موجودہ عراق میں انسانوں نے پہیے کی ابتدائی شکل تیار کی۔ اس وقت یہ سادہ، گول اور سخت مواد جیسے لکڑی اور پتھر سے بنایا جاتا تھا۔ پہیہ ابتدا میں کھیتوں میں سامان منتقل کرنے اور جنگی گاڑیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ پہلے پہیے کی شکل بہت سادہ تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ پھر انسانوں نے پہیے کے اندر محور اور گھومنے کی تکنیک کا اضافہ کیا اور اس نے دنیا میں نقل و حمل کی ایک نئی شکل پیدا کی۔ اب پہیہ صرف سامان لے جانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کے سفر کا ایک اہم ذریعہ بن چکا تھا۔ اس نئے تصور نے انسانوں کو نقل و حرکت کی آزادی دی اور گاڑیوں کی شکل میں ایک نئی دنیا کو جنم دیا۔ قدیم روم، یونان اور چین میں گھوڑوں کی گاڑیاں سامنے آئیں، جنہیں چرخا یا کاریاں کہا جاتا تھا۔ ان میں پہیہ کا استعمال تیز اور مؤثر سفر کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کے لیے ایک انقلابی قدم تھا، کیونکہ ان گاڑیوں نے مسافروں کو تیز رفتار سفر کی سہولت دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پہیہ کی ترقی جاری رہی اور گاڑیوں کے انجن متعارف ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب پہیہ اور انجن کا امتزاج واقعی سفر کی دنیا کو بدلنے والا ثابت ہوا۔ یہ 18ویں صدی کا دور تھا جب صنعتی انقلاب زوروں پر تھا۔ اس دوران پہیہ نے اپنی اہمیت اور افادیت میں مزید اضافہ کیا۔ 1769 میں نیکولس جوزف کیگنون نامی شخص نے بانپ سے چلنے والی پہلی گاڑی بنائی۔ تصور کریں، ایک ایسی گاڑی جو ہلکی سی رفتار پر دھواں چھوڑتی ہوئی چل رہی تھی۔ لیکن یہ سفر بس یہی رکا نہیں، بلکہ اس کے بعد تو پہیے کے ذریعے چلنے والی گاڑیاں، ٹرینیں اور دیگر ذرائع نقل و حمل کا آغاز ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر زیادہ تیز اور زیادہ ممکن ہو گیا تھا۔ پہلے پہیہ والی ٹرینیں جیسے برطانیہ کی اسٹیم ٹرین نے سفر کے لیے نیا معیار قائم کیا۔ ان ٹرینوں نے لوگوں کو لاکھوں میل دور تک سفر کرنے کی آزادی دی اور سفر کو ایک نئے دور میں داخل کیا۔ 1886 میں کارل بینز نے وہ مشین بنائی جسے آج ہم پہلی کار کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں وہ لمحہ جب ایک انسان نے پہلی بار اپنی کار سٹارٹ کی اور اس کی ایجاد حرکت میں آئی ہو۔ ابتدا میں کار ایک لگژری تھی، صرف امیروں کے لیے، لیکن 20ویں صدی میں گاڑیوں کے انجن کی ٹیکنالوجی میں جیسے انقلاب آ گیا۔ ہنری فورڈ نے فورڈ موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی اور ان کا ماڈل ٹی دنیا کی سب سے زیادہ مشہور گاڑی بن گئی۔ یہ صرف ایک کار نہیں تھی، بلکہ انقلابی ایجاد تھی جو لاکھوں افراد کے لیے سستی اور قابل رسائی بن گئی۔ ایک بار پھر تصور کریں، ان دنوں کی سڑکیں اور لوگ جو حیرانی سے ان کاروں کو سڑکوں پر دوڑتے دیکھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب کار کے ذریعے دنیا سکڑنے لگی۔ پھر تو جدید ترین گاڑیاں بنانے کی جیسے دوڑ لگ گئی اور جدید سے جدید برانڈز کی سفری سہولیات متعارف ہونے لگی۔ لیکن یاد رکھیں، ہر نئی ایجاد کے ساتھ نئے چیلنجز بھی تو سامنے آتے رہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی رفتار تیز ہوئی، کاریں زیادہ محفوظ بنی، زیادہ طاقتور بھی۔ لیکن 1970 کی دہائی میں تیل کا بحران آیا۔ گاڑیوں کو چلانے کے لیے تیل ملنا مشکل نظر آنے لگا۔ یوں کاروں کو زیادہ مؤثر اور ایندھن بچانے والی بنانے پر دنیا کی توجہ مرکوز ہو گئی۔ پھر ماحولیات کا بھی مسئلہ درپیش ہوا۔ یہاں سے الیکٹرک گاڑیوں کی ابتدا ہوئی جس نے کار کی دنیا کو نئی سمت دی۔ یوں آج ہم جدید ترین گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ آج پہیہ صرف روایتی گاڑیوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہوائی جہازوں اور جدید ترین الیکٹرک گاڑیوں کی شکل میں اپنی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ جدید ترین گاڑیاں، ٹرینیں اور ایئر لائنز پہیے کی مدد سے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو تیز، محفوظ اور آرامدہ سفر فراہم کر رہی ہیں۔ اب ہم ایسی دنیا میں ہیں جہاں خودکار گاڑیاں، تیز رفتار ٹرینیں اور فضائی سفر کی نئی تکنیکیں ہمیں مستقبل کی جانب گامزن کر رہی ہیں۔
पहिया ने एक सादा तस्वुर से शुरू होकर आज की जदीद सफरी सहूलतों की शक्ल अख्तियार की है और हम आजकल स्पेस शटल तक में उसका इस्तेमाल देख रहे हैं। आज जदीद तरीन सफरी सहूलियात फराहम करने वाली कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका नाम लिए बगैर ये डॉक्यूमेंट्री शायद मुकम्मल न हो सके, जैसे टोयोटा जो पायदारी और सादगी की अलामत समझी जाती है, मर्सिडीज बेंज जो लग्जरी और इख्तरा की मिसाल बन गई है, और टेस्ला मुस्तकबिल की कारों का नाम बनकर सामने आया है, दुनिया पर राज कर रही हैं। इसी तरह रेनॉल्ट, निसान, फियाट समेत दीगर कंपनियां भी नाम कमा रही हैं। ताहम हर ब्रांड के पीछे एक ख्वाब, एक कहानी और एक मिशन है। पहिया की यह गैर मामूली सफर एक तवील, दिलचस्प और बदले हुए सफर की कहानी है। आज हम न सिर्फ जमीन पर तेज तरीन सफर करते हैं बल्कि खला में भी इसकी मदद से हम नए नए रास्ते दरियाफ्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पहिए की इजाद से लेकर आज के जदीद तरीन सफरी सहूलतों तक का सफर। एक छोटी सी इजाद से शुरू होने वाली ये तारीख आज हम सब की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। पहिया की ये इर्तिकाई दास्तान हमें ये सिखाती है कि कभी कभी एक छोटी सी तब्दीली दुनिया को बदलने के लिए काफी होती है, और शायद मुस्तकबिल में जब हम और भी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजीज की जानिब बढ़ेंगे तो पहिया की इस कहानी का एक नया बाब हमारे सामने आएगा।